بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے گناہوں سے دور کر دے، مجھے عیوب سے پاک کر دے اور میرے دل کو تقوی کے لیے آزما لے۔ اے گناہ گاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک لوہار جب برتن بناتا ہے یا وہ ساری چیزیں جو روزمرہ کے استعمال میں ہمارے لیے آتی ہیں، انہیں بناتا ہے تو لوہے کے اوپر چوٹ دیتا ہے، گرم کرتا ہے لوہے کو اور اس کے اوپر ہتھوڑی مارتا ہے، اس کو بار بار اتنی چوٹ کرتا ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ڈھل جائے۔ اس کے بعد پھر ایک چیز بن کے سامنے آتی ہے۔ ایک سونار جب وہ زیور بناتا ہے کہ جو زینت اور آراستگی کے لیے ہوتا ہے، ضروری ہے کہ اس ہار کو بنانے کے لیے کہ جو ہار باعث زینت ہے، بہت ساری چوٹیں، ضربیں چھوٹی چھوٹی لگائی جائیں تاکہ وہ دھات مختلف شکلوں میں ڈھل کر سامنے آئے اور ایک ہار بنے۔ ایک انگوٹھی یوں ہی انگوٹھی نہیں بنتی، اس کو انگوٹھی بنانے والا تراش خراش کر انگوٹھی بناتا ہے۔ یہ انگوٹھی میں جڑے ہوئے مختلف نگ عقیق کے، فیروزے کے، در نجف کے، یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن یوں ہی نہیں بن جاتے، ان کی شکل کسی دوسرے انداز کی ہوتی ہے، ان کے اوپر مختلف ضربیں پڑتی ہیں، تراش خراش ہوتی ہے، پھر یہ ایسے بنتے ہیں۔ ایک زمانے میں دھوبی ہوا کرتے تھے، کپڑوں کو دھوتے تھے۔ جب کپڑوں کو دھوتے تھے تو وہ پتھر کے اوپر کپڑوں کو مارتے تھے۔ کیوں مارتے تھے؟ کوئی کہے کہ ان کپڑوں کو پتھروں پر کیوں مارنے کی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیں گے اس لیے کہ جتنی جتنی ضرب پڑے گی ان کا میل ختم ہوگا۔ آج ہم اپنے پروردگار سے 23ویں ماہ مبارک رمضان دعا کر رہے ہیں، اللہم اغسلنی فیہ الذنوب، پروردگار ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یقیناً اگر یہ گناہ دھلے جائیں گے تو پروردگار مختلف انداز سے تدبیر کر سکتا ہے ان گناہوں کے دھلنے کی۔ ہو سکتا ہے کبھی ان گناہوں کو ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر کے دھلے، ہو سکتا ہے کہ پروردگار کبھی ان گناہوں کو اس طرح دھلے کہ کوئی چیز ہماری بہت عزیز ہم سے لے لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں مریض کر دے، بیمار کر دے، بیماری دے کر ہمیں دھلے، ہمارے گناہوں کو دھلے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کے سامنے آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں دن میں اس طرح سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو دھو دے، عیوب سے ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہمارے نقائص، ہماری خامیاں، ہماری برائیاں، ان کو ہم سے دور کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی ایک عام میزبان کے یہاں جاتے ہیں مہمان کے طور پر، تو کتنی توجہ ہوتی ہے ہماری اس بات کی طرف کہ میزبان ہم سے خوش و خرم رہے، راضی رہے۔ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میزبان ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم اپنے ظاہر پر پوری توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پر کوئی داغ نہ ہو، توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر گرد نہ ہو، توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، توجہ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر شکن نہ ہو، اس لیے پہلے سے صاف ستھرے کپڑے تیار کرتے ہیں، ان کے اوپر استری کرتے ہیں، اور پھر عطر لگا کر خوشبو کے ساتھ ہم اس کے ہاں جاتے ہیں جس نے تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں بلایا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ ہمارا میزبان ہے۔ پروردگار متعال نے اس پورے ماہ مبارک رمضان میں 30 دنوں تک ہمیں اپنا مہمان بلایا ہے۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں تمہارے پروردگار نے دعوت دی ہے۔ دعوت ایک عام دعوت ہے۔ اب ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ انجام دیں کہ ہمارا میزبان ہم سے ناراض ہو جائے یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جس طرح سے ایک کپڑے کو اگر ہم دھوتے ہیں تو اس کے میل کو، اس کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے داغ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسے مل کے دھوئیں تاکہ وہ ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم گناہوں سے دھونے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ پروردگار اب وہ جس طرح سے تو
ان گناہوں کو دھوئے، چاہے وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے دھوئے، چاہے ہمیں مریض کر کے دھوئے، لیکن ان گناہوں سے ہمیں دھو دے۔ اس لیے میرے پروردگار کہ اگر تو گناہوں سے ہمیں دھوئے گا نہیں، ہمیں نقائص، ہمارے عیوب سے پاکیزہ نہیں بنائے گا، تو ہم اس لائق نہیں ہوں گے کہ تیرے قرب کو پا سکیں۔ اور اسی لیے ہم آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں دن میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جب تو نے ہمیں گناہوں سے پاکیزہ بنا دیا، جب تو نے ہمیں عیوب سے پاکیزہ بنا دیا، تو ہمارے دل کا امتحان لے، تقوی دل کا امتحان لے۔ کبھی کبھی انسان ظاہری طور پر متقی ہوتا ہے، انسان کے اعضاء و جوارح گناہ نہیں کرتے ہیں، اور ایک تقوی دل ہے جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تقوی دل یعنی دل میں کوئی چیز گزرتی ہی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ جب امتحان تقوی دل کے ساتھ ہو تو انسان کو آمادہ ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے، اور اسی سے طلب کرے کہ جو دینے والا ہے۔ تقوی بالکل ایسے ہی ہے جیسے گرین سگنل ہمیں ٹریفک کا ملتا ہے، کہیں پر کبھی سگنل ریڈ ہو جاتا ہے، جب ریڈ ہوتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ تقوی ایسے ہی ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے روک رہا ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ایک طرح سے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، یہ ریڈ لائٹ ہے، یہ ریڈ سگنل ہے جو منع کر رہا ہے، آگے مت بڑھنا، تقوی ہمیں روک رہا ہے۔ یہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہے، اسے انجام نہ دینا۔ اب دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم گاڑی لے کے چلے، دیکھا کہ سگنل گرین نہیں ہے، ریڈ ہے، ہم رک جاتے ہیں، اور اس ڈر سے رک جاتے ہیں کہ اگر نہیں رکیں گے تو جرمانہ پڑے گا، ٹریفک کی پولیس آئے گی، پکڑ لے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم قانون کے احترام میں رک جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اور یہ سوچ کر کہ وہ لائق عبادت ہے۔ قانون کے لیے جس طرح سے ہم رکتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار کی بندگی کے لیے رکیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پروردگار ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اور اگر یہ ذہن میں رہے تو یقیناً ہم بندگی کی راہوں میں بہتر سے بہتر آگے بڑھ سکیں گے۔ اور پھر ہم جب یہ دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے دھو دے، پاکیزہ بنا دے، تو یقیناً پروردگار ہمارے اس دعا کو مستجاب کرنے والا ہے۔ اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا، ہم گناہ گار تھے کر تو دیتا رہا، رزق و اولاد شہرت وفا بخش دی، جنبش لب سے پہلے دعا بخش دی، آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے، ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے، اپنی مستی میں غفلت میں ہم سو گئے، تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے، کتنی لاچار بے بس یہ دنیا ہے آج، تیری رحمت ہے ہر ایک غم کا علاج، تو ہے رحمان رحمت تو کر دے عطا، جو بھی بیمار ہے ان کو دے دے شفا، واسطہ پنج تن کا ہے تو مان جا، بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا۔ الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔